تعالیٰ حضرت کے سلسلے کو وسیع فرما. یا اللہ سلسلے وسعت عطا فرما, محبت عطا فرما, پیار عطا فرما. ہمیں آپس میں ایک بڑوں کو چھوٹوں سے, چھوٹوں کو بڑوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بشارت کلت لی محلہ دائمہ, تاجدار من رائنی بادشاہ دلبری, جملہ فخر فوج کا خاصے فریدی ولی, از جلال شمس دو تابات طریق صابری. المدد 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 فی کل حال در خفی و در جلی, یا علی احمد علاؤدین صابر کلی علی. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ حضرات اپنی جگہ پہ نشست پہ تشریف رکھیں. میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں جو کہ باہم صلاح مشورے بابا کی ہدایت کے مطابق مشاورت سے کیا جائے گا. جس طرح میں واضح کر دوں کہ جس طرح شرع میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے, طریقت میں اس کا فعل آدمی کا خود گواہ ہوتا ہے. جو کچھ بھی ماہ سفر دادا حضرت کے اس مبارک کے موقع پہ ہوا, یہاں موجود اس میں سے کچھ چند خلفاء موجود نہ تھے. سلسلے کے تمام باقی خلفاء و مرحوم موجود تھے. 2 سال بابا 3 سال قبل بابا نے حیات میں مجھے ذمہ داری سونپی تھی کہ میں تمیز شاہ صاحب کو راہ راست پہ لاؤں اور ان کی ہر ممکنہ جائز مدد کروں, جو کہ کسی ادب اور آداب کے لحاظ سے تھی. لیکن 2 سال ان کو سمجھانے کے باوجود, ان کو سمجھاتا رہا. بہت ساری باتیں جو ایک گھر کے اندر تھی میں باہر نہیں لانا چاہتا, برداشت کی. سلسلے کے لوگوں سے باتوں ہے اور اس میں جو مناظر رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بھائیوں نے اعتراض کیا, بھائیوں کو سمجھاتا رہا. لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں جو کہ ناقابل معافی ہیں. ماں اور باپ ایسی مفتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے پکارتی کہ او محمد ادھر آ, تو خدا کی قسم میں نماز نیت توڑ کے ماں کے پاس جا. ماں کا یہ درجہ ہے. باپ راضی ہے تو اللہ راضی, لیکن جو شخص ماں اور باپ کی تصدیق کرے وہ قابل معافی نہیں. اور اس صورت میں کہ جب باپ ہی ایک مرشد کے مقام پر ہو, جب نسبت ہوتی ہے تو رشتہ داری ختم ہوتی ہے, وہاں کوئی رشتہ داری نہیں.
وہاں طریقت اور سلسلہ ہوتا ہے. خلافت دی جاتی ہے تو خلافت نامے میں تحریر ہے کہ آداب محمل اور آداب مرشد اور پیر خانے کے آداب کو بلوغ خاطر رکھنا ہوگا اور صورت دیگر یہ خلافت نامہ منسوخ سمجھا جائے. کیونکہ خلافت نامہ دیتے وقت اس تحریر کو پڑھایا جاتا ہے کہ اس کو آواز سے بلند پڑھیں. جو نہیں پڑھ سکتے تو انہیں سنایا جاتا ہے. یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو پڑھا اور ہم اس پہ پابند رہیں گے. بہت دکھ کے ساتھ اور اس لیے کہ مجھے بابا نے جو ایک مشن کام سونپا تھا میں نے بڑی خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کی اور کوشش کرتا رہا. طرح طرح کی باتیں الزامات مجھ پہ لگتے رہے لیکن میں برداشت کرتا رہا یہ سوچ کے کہ میں نے بابا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا. میں اگر چاہتا تو بہت پہلے ہی یہ فیصلہ کرتا لیکن میرے بھائیوں کو آج میں بتاتا ہوں جنہیں مجھ سے شکایت یہ تھی کہ بھائی نے 2 سال تک اس کو پروٹوکول دیتے رہے تو بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی خیال رکھنا. میں نے بابا سے کہا تھا کہ بابا آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے سب سے برا تھا, میرے لیے بہت برائی کی اور آپ اسی کو کہا کہ ہاں اسی لیے تیرے ذمہ دے رہا ہوں. تو میں نے بابا سے کہا تھا کہ بابا اگر یہ نہ مانا تو پھر بابا نے کہا برداشت کرنا. میں نے کہا بابا اس کے بعد بولا برداشت کرنا. میں نے کہا بابا پھر تو بابا نے کہا تجھے اختیار ہے جو چاہے کرے. میں نے بابا اور بہت ساری باتیں بابا تو میرے درمیان ہوئی جس میں نہ کوئی بھائی نہ کوئی پیر بھائی نہ خلیفہ موجود تھا. کچھ باتیں بابا کی اور میری اکیلے میں ہوئی. بابا کی میں نے زبان کو میرے بھائیوں میں اس لیے ان کا ساتھ دیتا رہا, ان کو سمجھاتا رہا کہ بابا سے میں نے وعدہ کیا تھا اگر میں یہ فیصلہ یہ بات پہلے کرتا تو میں بابا کے سامنے شرمسار تھا. لہذا آج میں اس بات سے بڑی ذمہ ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ سید تقی حسین شاہ کی سجادگی کو منسوخ کرتا ہوں اور ان کی خلافت کو تاحکم ثانی منسوخ کرتا ہوں. سجادگی نائب سجادگی ان کی قدیم منسوخ کرتا ہوں. واضح ہو کہ نائب سجادگی ان کی قدیم منسوخ کرتا ہوں اور خلافت تاحکم ثانی منسوخ کرتا ہوں اور تمام خلفاء و والدین کو پابند کرتا ہوں کہ جب تک یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں اور معافی کے قابل نہیں ہوتے اور بابا سے اشارہ نہیں ہوتا اس وقت تک ان کے لیے یہی حکم ہے خلافت کا کہ تاحکم ثانی منسوخ. اللہ مجھے اس فیصلے پہ فیصلہ کرنے میں میں نے باہم صلاح مشورہ کیا اور تمام مشاورت کے بعد میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں. یہ معاملہ کے طریقے جو ہوتے ہیں اس میں پہلی غلطی پھر بھی ویسے مشقت کے تقاضے اصلاح کا موقع دیا جاتا ہے, اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے لیکن بہرحال طریقے کا مقرر ہے اور آپ لوگوں کے زیادہ مرشد
شاہ حسین صاحب نے تقریباً اس کا طریقہ کار بھی کر دیا. ان کے اپنے ہاتھ کی دستاویز موجود ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے, چاہے سجادہ ہو, چاہے متولی ہو, چاہے خلیفہ ہو, یا کوئی عام مرید ہو, تو اس کے معاملات سے کیسے نمٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دائرہ جس طرح سے فیصلہ کیا ہے عین مستحقی کے مطابق ہے. اس میں کسی کو بھی رد و بدل کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات آپ لوگوں بھی دیکھتے رہے, اور اگر کسی کو اس میں کوئی رد و بدل یا کوئی بات تفصیل سے ماننا ہے یا جاننا چاہتے ہو تو اس وقت یہ موقع ہے, بعد میں موقع نہیں ہوگا. اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی بات کسی تفصیل سے معلوم کرنا چاہے یا بات کرنا چاہیں, معاملات کی گہرائی اور گہرائی یہ آپ لوگوں کے علم تو پہلے سے طریقہ کار 52 جو قائد میرے پاس اس کی کافی موجود ہے, اور یہ ہمارے بھائی انکل حسین شاہ صاحب مرحوم آپ کو مرشد نے نہیں دیا بلکہ ان کو مرشد نہیں دیا, حالانکہ سب لازم ہے کہ اس کی پابندی کریں. تو طریقہ کار دیا گیا ہے, اس طریقے کا چونکہ یہ کام ہوا ہے اس لیے میں اس فیصلے کی تعریف کرتا ہوں. ایک بات کرنا میں بھول گیا ہوں کہ آج کے بعد خلفاء و مریدین یہ بھائی کسی کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش میرے پاس